دیکھیے جو لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں. وہ عمر ابن خطاب کو دوسرا خلیفہ مانتے ہیں. عمر کے لیے انہوں نے حدیثیں جو 30 سال رسول کے بعد دمشق کی فیکٹری میں حدیثیں گڑھی گئیں، اس میں یہاں تک کہ گڑھی گئی حدیث کہ رسول اللہ نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، جبکہ یہ بات رسول کے شان رسالت کے خلاف ہے کہ رسول ایک ایسے شخص کو کہ جو شراب کا عادی، جس کا پرسنل کیریکٹر بہت خراب، جس کی ماں کا کیریکٹر اچھا نہیں، جس کا خاندان بہت ہی گھٹیا، اور جو نہایت جھوٹا اور نہایت مکار اور اعلیٰ درجے کا کافر اور حالات کے تحت مسلمان ہو. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں نے اس شخص کو سنا، انتہائی لغو اور عقل سے ماورا اس کے آرگومنٹ تھے، اور پوری گفتگو کے درمیان صرف اس نے مغلظات بکا ہے، کہا ہے. اس کی بات سے، اس کے بولنے کے لہجے سے یہ بات ظاہر ہو گئی ہے کہ اس کا اہل تشیع سے نہیں بلکہ رافضیت سے تعلق ہے. یہ قسم کا غلیظ اور گھٹیا غالی ہے جو کہ کسی اور جماعت کے جو کہ بڑی اور بزرگ شخصیات ہیں ان کے اوپر زبان درازی کر رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، جن چیزوں سے سوشل سیٹ اپ خراب ہوتا ہو، جن چیزوں سے تفرقہ بڑھتا ہو، جن چیزوں سے آپسی اختلاف و رنجش پنپتی ہو، آپ کو نہیں لگتا کہ ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے؟ وہ چاہے اہل تشیع سے تعلق رکھنے والے ہوں، اہل سنت سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہابی ہو، دیوبندی ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی قسم کا ہو. دور حاضر کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ جو چیزیں آج 1450 برس ہو گئے، لیکن ان چیزوں سے ہم نے نجات نہیں پائی. کبھی کوئی اصحاب کرام کے اوپر بولتا ہے، کبھی کوئی اہل بیت کے اوپر بولتا ہے، کبھی کوئی نبیین پر، کبھی کوئی کسی پر، کبھی کوئی اولیاء کاملین کے اوپر. یعنی آج کے اس پرفتن دور میں جتنے بھی لوگ ہیں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات میں عقل مند، ہوشیار، سمجھدار، عالم، فاضل صرف یہی لوگ آئے ہیں. اس سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے ان کا علم سے، دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی، ان کے اوپر مغلظات بکا، الٹا سیدھا کہا انہیں. لیکن اگر اس کی ان چیزوں کو لے لیں، ان چیزوں کو فار ایگزامپل اگر 1 منٹ کے لیے ایکسیپٹ کر لیں کہ انہوں نے تو کلمے کے ڈر سے کر لیا تھا اور اس سے پہلے وہ یہ تھے وہ تھے، تو اس خبیث سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس چیز کا جواب دے. پھر حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ یا اس قسم کے ہر غالی کا جس کے دل میں یہ تمام اعتراضات ہیں جو اس غلیظ نے اپنی گندی زبان سے بکے ہیں، ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا پھر حضرت حر کے بارے میں کیا خیال ہے، جو کہ یزیدی جماعت کے اندر موجود تھے لیکن ان کا دل بدلا، نظر حسین علیہ السلام ان پہ پڑی اور ان کا دل بدل گیا اور وہ صاحب ایمان ہو گئے، حسین کے قدموں میں گر گئے. تو اگر اب کوئی اور شخص اعتراض کر لے کہ وہ تو ڈر کی وجہ سے، گھبراہٹ کی وجہ سے، جان جانے کے خطرے میں انہوں نے حسین کے دامن کو تھام لیا، ان پہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے. اگر کوئی کر لے آپ کے جواب میں تو اس کا آپ کے پاس میں کیا جواب ہے؟ کوئی ہے جواب؟ تو اگر یہ سوچ اور فکر رہے گی تو پھر تو دور حاضر میں یا کبھی اور فیوچر میں کوئی اسلام ایکسیپٹ کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے گا کہ یار یہ لوگ اسلام میں کوئی نہیں ہوتا تو اس کے دشمن ہوتے ہیں، اور جب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کسی قسم کا کریڈٹ نہیں ملتا، اس کے بعد یہ اس کے اور بڑھ کر دشمن ہو جاتے ہیں. یعنی اگر کوئی کلمہ گو نہیں ہے تو وہ آپ کا دشمن ہے، وہ کافر ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ جو اکارڈنگ ٹو یو جو آپ لوگ کہتے ہیں. اور اگر کسی نے اسلام ایکسیپٹ کر لیا، قبول کر لیا، تو پھر آپ یہ ہے کہ یہ تو یہ تھا، یہ تو وہ تھا، اور اس نے تو اس وجہ سے کلمہ پڑھا. ہو آر یو؟ آپ کون ہیں کسی کے ایمان کیا، کسی کے کلمے کا فیصلہ کرنے والے؟ آپ کوئی نہیں. آپ کی کیا حیثیت کیا ہے؟ یہ سب چیزیں کر کے امت کو بانٹنا چاہتے ہو؟ یہ سب چیزیں کر کے امت کو تار تار کرنا؟
فرقہ در فرقہ در فرقہ، تقسیم در تقسیم، اور کتنا کرو گے بھائی؟ ہر دن ہر سیکنڈ تقسیم ہو رہی ہے امت۔ لیکن ان جیسے خبیث النسل لوگ، ان جیسے غلیظ اور گندے اور گھٹیا قسم کے لوگ جو یہ نہیں چاہتے کہ امت ایک پلیٹ فارم پہ آئے، جو یہ نہیں چاہتے کہ اختلاف و انتشار ختم ہو، جو اس طرح کی غلیظ اور گندی زبان استعمال کر کے امت کو بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کسی بھی جماعت سے ہو، جو بھی کسی کے بھی جو لائق احترام شخصیات ہیں کسی بھی جماعت کی، ان کے خلاف بولے، اس امت کا فریضہ ہے کہ ان لوگوں کے منہ پہ ہاتھ رکھیں، انہیں خاموش کریں، انہیں چپ کروائیں، ورنہ یہ لوگ ہماری صفوں کو اور بانٹیں گے اور توڑیں گے، اختلاف و انتشار کو اور پھیلائیں گے ہماری جماعت کے اندر، ہماری قوم میں، اس امت میں۔ کسی بھی جماعت کے جو لائق احترام شخصیات ہیں انہیں کچھ بھی کہنے سے، بولنے سے سوشلی بچنا چاہیے۔ اختلافات ہیں وہ تحریراً یا تقریراً، جب سامنے والا شخص آپ کے سامنے موجود ہو اس وقت آپ اپنے اختلاف کا اظہار کریں، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ لیکن آج تو یہ ہے کہ کچھ بھی بول دو، کسی کے لیے بھی کچھ بھی بول دو، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، کیونکہ نیگیٹو چیزیں جو ہیں وہ جلدی سرکولیٹ ہوتی ہیں، نیگیٹو چیزیں جو ہیں وہ جلدی شیئر ہوتی ہیں، نیگیٹو چیزیں جو ہیں وہ جلدی پھیلتی ہیں معاشرے کے اندر، اس لیے لوگ اس چیز کا سہارا لیتے ہیں۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور جتنے بھی اہل تشیع کے لوگ ہیں وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور اس کا رد کریں، کیونکہ اگر آپ آج اہل سنت کے جو لائق احترام شخصیات ہیں ان کو گالیاں دیں گے، ان کو الٹا سیدھا کہیں گے، تو کل کو وہ آپ پہ اعتراض کریں گے۔ تو یہی سب ابھی تک چلتا آیا ہے اور یہی قیامت تک آپ چلاتے رہو، پھر آپ کی مرضی ہے۔ لیکن اگر کچھ سدھار چاہتے ہو، کچھ بہتری چاہتے ہو امت میں، مستقبل کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، تو تھوڑا سا اس چیز سے ہٹ کر عزت اور احترام کرنا سیکھیں ایک دوسرے کا۔ اختلاف کریں لیکن ادب اور احترام کے دائرے میں رہ کے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔